اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وافضل الصلاة واکمل السلام علی نور اللہ الانور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرد الزهر اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ ٹوٹی پھوٹی گفتگو سننے سے پہلے ایک بار آپ تمام حضرات اس کو محبت کی وادیوں میں گم ہو کر بارگاہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں بہت بوڑھا ہو چکا، شاید اس پوری بزم میں میری عمر کا کوئی بزرگ ہو۔ 93 سال ختم ہو چکے اور 94 کا آغاز اور کچھ اور آگے بھی چل رہا ہے۔ اتنی عمر میں کسی آدمی کے ہوش و حواس ٹھکانے رہیں یہی مشکل ہوتا ہے۔ قاعدے کی بات بول سکے یہ اور مشکل ہے، مگر میرے دوستوں نے میرے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ شریعت کی باتیں کریں۔ اس عمر میں شریعت کی باتیں کرنے میں زبان لڑکھڑا گئی تو آخرت کا کیا حال ہوگا۔ اب اللہ کے فضل و کرم پر اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم من کی منت و رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ لوگوں سے کروں گا۔ اگر تکلف نہ ہو تو ایک بار درود پاک کا ورد کر لیں۔
اللهم صل على سيدنا اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة وبارك وسلام وسلم. عليك يا رسول رفیقان ملت عزیزان گرامی، دنیا میں ہم اور آپ آئے اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہی کہ ہم کچھ پیسہ کمائیں یا نوکری کریں یا کچھ اور صنعت و حرفت سے کام لیں اور پیٹ بھرنے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا اہتمام ہو جائے؟ کیا یہی ہے دنیا میں آنے کا مقصود ہے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصود یہ ہے کہ آخرت کو کس طرح سے بنایا جائے، سجایا جائے، اور آخرت میں خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کیا انتظام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں تھوڑی عقل عطا فرمائے کہ ہم کم سے کم آخرت کا انتظام کریں۔ یاد رکھیے کہ موت سب کو آنی ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر کافروں کا بھی اجماع ہے۔ کوئی کافر دنیا میں قارون اور فرعون جیسے بھی نہیں جو یہ نہ سمجھتے ہوں کہ موت نہ آئے۔ سب کو موت آنی ہے۔ موت کے بعد لوگ کیا ہوگا، لوگ اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہاں کھا پی کر اپنی موج اڑا کر مر گئے، سب معاملہ ختم۔ مگر اہل ایمان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا ایک مکتب ہے اور اس مکتب کے بعد آدمی کا امتحان ہوگا۔ وہ امتحان کچھ دیر قبر میں ہوگا اور زیادہ تر حشر میں ہوگا۔ قبر میں جو ہوگا وہ اتنا بنیادی ہے کہ جو شخص حدیث پاک میں میرے آقا سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ جو شخص قبر میں نجات پا گیا تو ہر منزل پر نجات پاتا جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ اس لیے آپ سب کے سب حشر سے پہلے قبر کا انتظام کرو۔ قبر میں آدمی کے ایمان کا سوال ہوگا، روزے حشر سب سے پہلے نماز کا تو سوال ہوگا، مگر قبر میں آدمی کے ایمان کا سوال ہوگا۔ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں جو نجات پا گیا آگے اور آسانی سے نجات پائے گا، اور قبر میں جو پھنس گیا
آگے اور زیادہ پھنستا جائے گا. اس لیے قبر کی تیاری کرو. سمجھ میں آیا؟ آدمی مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں ڈالا جائے گا. وہاں پر نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی غمگسار، کوئی بھی نہ ہوگا. وہاں پر اللہ کے بھیجے ہوئے دو فرشتے آئے ہیں. وہ آپ سے امتحان لیں گے. اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے. وہ امتحان 3 گھنٹے کے پرچے کا نہیں ہوگا، وہ 2 لفظوں کا ہوگا. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہوتے جانا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں جو اہم سوال ہے وہاں میری طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا ما تقول فی شأن ھذا الرجل. اس شخصیت کے بارے میں تم کیا نظریہ رکھتے ہو، کس بات کے قائل ہو اس شخصیت کے بارے میں. رسول پاک کی طرف اشارہ کرتے وہاں بھی ہوگا تو کہے گا ہاں لا ادری، میں تو ان کو پہچان ہی نہیں پا رہا ہوں. جن کو یہ تو ایک عجیب و غریب بے مثال شکل و صورت ہے، میں پہچان ہی نہیں پا رہا. کیا پہچانے گا یہ جب اپنے جیسا سمجھتا تھا تو اس کے جیسا کوئی ہو. میرے آقا اس کے اس کے جیسے نہیں، ساری کائنات میں ان کے جیسا کوئی نہیں. وہ ہے اب ان کو پہچاننا سنیوں کو بڑا آسان. اب وہ تو سوچ رہا تھا کہ میرے سامنے میرے جیسے آئے گے اور پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل. مگر یہ تو ایک عجیب و غریب ماحول یہاں پر نظر آ رہا ہے. وہ شخصیت ہے کہ جن کے جیسا ہم نے پوری زندگی میں کسی کو نہ دیکھا. اب وہاں دوست تھے، ماں باپ تھے، وہاں پر بوڑھے جوان مشیرے کار تھے، سب تھے. یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کہ اس سے مشورہ کیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ یہ کون ہے. ما تقول فی ھذا الرجل. بخاری شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں میری طرف اشارہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل. اس شخصیت کے بارے میں تم کس بات کے قائل ہو، کس بات کے قائل ہو. اما المؤمن ابی الموقن. بخاری کے الفاظ ایمان والا اور صاحب یقین وہ دیکھتے ہی میری طرف پکار اٹھے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعنا. ارے اتنا کہہ لیا تھا محمد تو کام تو چل گیا. یہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر نہیں، وہ عاشق دار چاہتا ہے کہ میں صرف یہ
صرف نام سے تعارف نہ کرا بلکہ ان کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے وہ بھی کھول کے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہے۔ جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس تشریف لائے روشن معجزات لے کر اور ہدایتوں کا خزانہ لے کر، فآمنا بہ واتبعناہ، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی غلامی کی۔ ہو محمد یقول ثلاثا، یہی جواب 3 مرتبہ دے گا۔ فرشتوں نے پوچھا تھا ایک بار، سبحان اللہ۔ ہم ان کو اگر 3 جواب دینا تھا تو الگ الگ 3 جواب دیتے، مگر ایک ہی بات کو 3 بار کہہ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میری بات صرف میری بات زبان سے نہیں ہے، زبان سے بھی ہے، دماغ سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، اس لیے میں 3 کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 3 بات اس ایک ہی کہا، میرے دل میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دماغ میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زبان پر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہ 3 بار جواب دے گا۔ سننے والے کو ایک زبان سے ہی 3 سنائی دے گا، مگر فرشتے زبان والی بھی سنیں گے، دماغ والی بھی سنیں گے، دل والی بھی سنیں گے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے 3 مرتبہ وہ جواب دے گا۔ مگر یہ تو سنی تناطر کی بات ہے، اور وہ جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کو سامنے رکھ کر، سامنے پیش کر کے کہیں گے ما تقول فی ھذا الرجل۔ اب وہ دیکھے گا، ارے یہ بے مثل و بے مثال ہمارے رسول اگر ہوتے تو وہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہے گا تو ہاں لا ادری، ان کو تو میں پہچان نہیں پا رہا کہ کون ہے یہ۔ ہاں یہ کہے گا اور سنی ہوگا، ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ یقول ثلاثا۔ بخاری شریف میں ہے کہ فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا ہوا یہ ہمارے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس اور لائے ہمارے پاس معجزات کا خزانہ، ہدایت کا خزانہ، سبحان اللہ۔ تو ہم ان کی لائے ہوئی ہر بات پر ایمان لائے، ان پر بھی ایمان لائے، ان کی باتوں پر بھی ایمان لائے، ان کے لائے ہوئے مضمون پر بھی ایمان لائے۔ 3 مرتبہ وہ کہتا ہے۔ اس سے اب آپ سمجھیں کہ یہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وقت کی نماز پڑھتے تھے، رمضان میں کتنے روزے رکھتے تھے، مال کی کتنی زکات دیتے تھے، یہ سب قبر میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا تو وہ اس بات کو پوچھا جائے گا جس پر آدمی ایمان لائے یا نہ لائے، اور اسی پر فیصلہ وہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے تھے القبر اول منزل الآخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل
قبر ہے اس من نجا فی نجا بعدہ، جو قبر میں نجات پا گیا آگے نجات پاتا جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ سمجھ گیا؟ اس لیے آپ کو میں دستبستہ بھی کہہ رہا اور تنبیہ کے ساتھ بھی کہہ رہا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ جو قبر میں نجات پا گیا آگے نجات پائے گا۔ اس لیے آپ اپنا پورا انتظام اس طرح سے کریں۔ درود شریف سے آگے تو پڑھیں۔ مولانا الحمدللہ سب سنی ہے، سب کو درود شریف یاد ہے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ تو رفیقان ملت، آپ آخرت کی پہلی منزل کی تیاری کرو۔ سمجھ گئے؟ سرکار نے فرمایا قبر پہلی منزل ہے، جو اس میں پار لگ گیا آگے اور زیادہ نجات پائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی آدمی کی مدد فرماتا ہے۔ جو ایمان والا ہے مر گیا سب بھول گیا، مگر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم مدد کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، وہ بتائے گا جواب ہم دیں گے۔ اسی کی تعلیم ہوگی، مرنے کے بعد کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا، مگر اللہ جس کے دل میں علم یقین داخل کر دے بس اس کا تو جواب تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پہلے مجھے اور میرے خاندان کو اور بعد میں سارے اہل اسلام کو ایمان کے اوپر سلامت رکھے، مستحکم رکھے، سب نجات کا اللہ تعالی انتظام فرمائے۔ نجات کا انتظام صرف اور صرف قبر کے صحیح جواب پر، قبر پر جس کا جواب قبر میں صحیح ہوا وہ نجات پا لیا۔ اس کے لیے آخرت میں بھی آسانیاں ہیں، قیامت کے دن کوئی پھنساؤ نہیں رہے گا، قبر کا جواب بچائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قبر میں جو نجات پا گیا آگے نجات پاتا چلا جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا آگے اور پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے اب آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو امام احمد رضا کی تعلیمات کو سینے سے لگا، سمجھ گئے؟ اور اگر دیوبندیوں سے دوستی رکھی تو سارا ایمان آہستہ آہستہ کھسکنے لگے گا۔ اس لیے بد مذہبوں سے اپنے کو بچاؤ، بد مذہبوں سے دور رہو، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا۔ قبر کی منزل بھی آسان اور بعد کی منزل اور آسان۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اقمنا علی السنة والجماعة
فإذا توفيتنا فتوفنا عليها وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا قرين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اب